السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 22 اور 23۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دنیا میں محنت کو بنیاد قرار دیتے ہوئے سب سے اہم چیز اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ سوچ، شعوری جد و جہد، یہ بنیاد ہے۔ جس نے بھی دنیا میں محنت کی، کوشش کی، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ دنیا میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں، میرے آنے والا ہر لمحہ کامیاب ہو، اور پھر جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ بھی میرا استقبال کرے، میں کامیاب ہوں، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کی سوچ صرف دنیا کی کامیابی کی ہے، دنیا کی جو عارضی مختصر زندگی ہے اسی کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ضرور کامیاب کریں گے، لیکن دنیا میں جتنی اس نے محنت کی، جس ویژن سے، وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت کے انعامات سے وہ محروم ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی سوچ آخرت کی ترقی ہے ہی نہیں۔ اور آخرت سے عرض پہلے بھی کر چکے ہیں، ایک مرنے کے بعد کی آخرت ہے، اور ایک دنیا میں ہر بعد والا جو لمحہ ہے وہ آخرت ہے۔ اگر ایک انسان یہ سوچے گا اور کوشش کرے گا کہ میرے آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے، تو وہ اس کی پلاننگ کرے گا، اللہ اس کو ہر آنے والے دن میں کامیاب کریں گے، اور پھر آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ آج کی آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو جنہوں نے دنیا میں عیاشی کی، ظلم قائم کیا، ظالمانہ نظام قائم کیے، اور ظلم کی وجہ سے لوگوں کا استحصال کیا، اور تمام وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جس میں قوم کو لوٹا گیا، ان کا، اور ایک وہ سچے لوگ جو سچی جماعتیں ہیں ان کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ تری الظالمین، آپ دیکھے گا ان ظالموں کو آپ دیکھیں گے، مشفقین، ڈرتے ہوں گے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، یعنی ان پر پڑنے والا ہے۔
وہ ظلم جو انہوں نے کیا، ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کیے اور لوگوں کو لوٹا، ڈاکو اور چور بن کے اللہ کے وسائل پر قبضہ کیا اور انسانیت کو اس سے محروم کیا، یہ ظالم کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے اوپر پڑے گا، یعنی اس کا وبال ان پر پڑے گا، دنیا کے اندر بھی پڑے گا، آخرت میں بھی پڑے گا۔ دنیا میں سچی جماعت جب کامیاب ہوگی تو پھر ان کا احتساب ہوگا، اور اگر یہاں پہ بچ گئے تو پھر اللہ نے جو یوم الدین قائم کرنا ہے وہاں ان کا احتساب ہوگا۔ بچ نہیں سکیں گے، یہ کسی شکل میں بچیں گے نہیں۔ دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ سچی جماعت جو اعلیٰ ایمان رکھتی ہے، اعلیٰ نظریہ رکھتی ہے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان اور نظریے کی رٹ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ عمل صالح اس وقت ہوگا جب وہ اعلیٰ سوچ، اعلیٰ ویژن اور نظریے کے مطابق ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، انسانیت کی خدمت کے لیے ہوگا، وہ عمل صالح ہے۔ یہ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اعلیٰ ایمان والے ہیں، فی روضات الجنات، یہ باغات میں ہوں گے، جنت کے باغات۔ اور پھر اگلی بات سنیے، سچی جماعتوں کے لیے کتنا اللہ نے پروٹوکول رکھا ہوا ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہی ہے جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میرے عزیزو، اس سے بڑا فضل کو ہو سکتا ہے کہ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ سب کچھ دے دیں گے، ان کو امن و امان دیں گے، معاشی خوشحالی دیں گے، انسانی حقوق قائم ہو جائیں گے، ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا، آزادی ملے گی ان کو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، یہ جو ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ہے، بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے۔ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے وہ سچے بندے، سچی جماعت حزب اللہ، جو پھر وہی لفظ آگے آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے بھی آیا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہاں پھر آ گیا عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں الفاظ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایمان، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور، اور عمل صالح یعنی اس کے مطابق جد و جہد، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قل، آپ فرما دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ مادی کسی اعتبار سے میں تم سے نہیں مانگتا، میں تو اپنے مشن میں صرف اللہ کے تابع ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں۔ الا المودۃ فی القربہ، مگر محبت اور دوستی چاہیے جو قریبی لوگ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کو تو میرے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ ابو لہب میرا چچا ہے، ابو جہل ہے، میری برادری ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، تو ان کو تو فرض بنتا ہے کہ میری بات کو سنے، جیسے ابو طالب نے کیا۔ ابو طالب نے پورا شیلٹر دیا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو بھی کمائے گا نیکی، نزید لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کی خوبی میں۔ پہلا تو درجہ یہ ہے
کہ یہ میرے عزیز رشتہ دار یہ میری محبت میں میری مخالفت نہ کریں، لیکن اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں کریں میرے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کرے گا اللہ اس کا اجر اور بڑھا دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر وہ سچی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا ممبر بن جائے گا، اس کو جو درجہ ملے گا وہ تو بہت اونچا درجہ ملے گا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں اور حق ماننے والے ہیں۔ شکور اللہ، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ فرمایا حق ماننے والا ہے، یعنی اللہ کسی کا بدلہ ضائع نہیں کرتے، پورا بدلہ دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، بلکہ زیادہ دیتے ہیں۔ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی کافر ظلم کرتا رہا ہے اور کفر کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا رہا ہے، لیکن وہ آپ کی پارٹی میں آ گیا تو اللہ معاف کر دیں گے، اور اس کے اس عمل کا اللہ شکر جو کر رہا ہے اس کے شکر کو قبول کرتے ہیں، اللہ اس کی خدمت کو قبول کرتے ہیں، اس کے اعلیٰ جذبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اس کا حق مان کر اللہ اس کو معاف کریں گے اور اکرامات اور انعامات سے نوازیں گے۔ یہ سچی جماعت ہے، یہ سچی جماعت لازمی کامیاب ہوگی۔ میرے عزیزو، دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ عدل کا نظام، غلامی سے آزادی، ظلم کا خاتمہ، امن و امان کا نظام، خوشحالی کا نظام، اور رواداری، اخوت اور محبت کا نظام، اور آخرت میں اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔